عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے میں نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 44 تک میں نے ترجمہ پیش کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی تشریح میں نے وہ حدیث جو آدھی پیش کی تھی، حدیث فتون جو حضرت زبیر سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے میں نے پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس سے پہلے فرعون کا بچوں کو قتل کرنا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ماں نے اللہ رب العزت کے حکم سے اسے صندوق میں بند کر کے بہایا، اور فرعون کی باندیوں نے اسے لیا، اور جب اس کے اوپر حضرت آسیہ کی نظر پڑی تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ اسے میں پالوں گی، اسے میں بڑا کروں گی، یہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر فرعون اس وقت یہ کہہ دیتا کہ میری بھی آنکھوں کو ٹھنڈک دے گا تو اللہ رب العزت فرعون کو بھی ہدایت عطا فرماتے، لیکن فرعون نے یوں کہا تجھے ہی فائدہ دے گا، تو رکھ لے۔ اور پھر دودھ پلانے کی باری آئی، کسی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کی امی نے پیچھے لگا دیا تھا، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلوہ، کہ بہن نے کہا کہ میں ایسے گھرانے کو جانتی ہوں جو اس کی کفالت کرے گا، اس کی پرورش اچھی کرے گا۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ باندیاں اعتراض کرنے لگی کہ یہ جملہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں گے، تو فرماتے ہیں کہ جب یہ اشکال ہوا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی فتون تھا، لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بھی بچایا۔ بہن نے فوراً کہا کہ ہم آپ کی رعایا میں رہتے ہیں، اگر ہم آپ کی کفالت نہیں کریں گے اور کون کرے گا؟ پھر بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور دودھ پلایا، اور اس کے بعد پھر چند دن رہنے کے بعد اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اللہ رب العزت نے اوپر جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے، اللہ رب العزت نے وہ وعدہ پورا کیا۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آسیہ نے کہا کہ اسے لایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا اور خوب تحفے دیے گئے۔ پھر کہا کہ فرعون سے ملاتی ہوں، بادشاہ سے ملاتی ہوں۔ فرعون کے پاس لے گئی، فرعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ داڑھی پکڑ کے کھینچا اور تخت سے نیچے گرا دیا، اور بعض میں آتا ہے زور سے چانٹا مارا گال پہ۔ فرعون کے جو وہاں پہ درباری موجود تھے
انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو ابراہیم کی اولاد میں سے آئے گا، تمہارا تخت پلٹے گا۔ فرعون کو غصہ آیا، فوراً ان کو بلایا کہ اس کو قتل کر دو۔ حضرت آسیہ آگے بڑھی، کہا کہ یہ بچہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ وہ جو مشہور امتحان آگ رکھی گئی، میں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، آگ رکھی گئی اور زیورات رکھے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف نہیں بلکہ زیورات کی طرف ہاتھ بڑھایا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور ہاتھ آگ کی طرف کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جس واقعے کی طرف یاد دلانے کی، وہ بھی اسی حدیث میں۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک فرعونی اور ایک بنو اسرائیلی لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا، بنو اسرائیلی نے، کہ مجھے اس سے بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مکہ مارا اور وہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام، جیسے سورہ قصص میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ندامت کی، اللہ مجھے معاف کر دیں، یہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہاں پر حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں۔ جس انداز میں حضرت تھانوی نے دیا ہے، باقی کسی مفسرین نے اس انداز میں نہیں دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا۔ یہاں پہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی، جیسے وہ حربی تھا، اس کو مار دیا، اس پر کوئی اس کا قصاص نہیں ہوتا ہے، بدلہ نہیں ہوتا ہے، یہ گناہ بھی نہیں ہوتا ہے، خطا بھی نہیں ہوتی ہے، غلطی بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معافی کیوں مانگی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کی مثال دیا کرتے تھے کہ ہمارے دور میں ہم دیکھیں انگریزوں کی حکومت ہے اور ہندو مسلمان سب ساتھ رہتے ہیں، تو کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ کسی ہندو کو مارے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں بالکل اسی طرح وہ بھی فرعون کی حکومت میں ایک شہری تھا، حضرت موسیٰ بھی ایک شہری تھے، فرعون بادشاہ تھا، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو خدشہ ہوا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی خطا اور غلطی نہیں تھی۔ انبیاء علیہ السلام غلطی سے معصوم ہوا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ سہون یعنی بھول کی حالت میں اچانک ہو گیا تھا۔ موسیٰ نے تو اس کو مکہ اس لیے مارا تھا کہ بھائی اس سے چھڑا سکوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو طاقت ہوا کرتی ہے، نبی کی جو طاقت ہوا کرتی ہے، وہ جنتی 40 مردوں کے برابر ہوا کرتی ہے، یعنی دنیا کے 4000 مردوں کے برابر طاقت ہوا کرتی ہے۔ تو اس طاقت سے جب مکہ لگا تو اسے ختم تو ہونا ہی تھا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر یہ جو سہون ہوا تھا، اس بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سورہ قصص میں یہ مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ مجھ سے یہ سہون خطا ان ہو گیا، اللہ رب العزت نے اسے معاف بھی فرما دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ کیس فرعون کے پاس پہنچا، فرعون نے بھیجا پولیس والوں کو کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو لاؤ۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے کوئی چاہنے والے تھے، وہ دوسرے راستے سے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کو پکڑنے آ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب روانہ ہوئے، نہ راستہ جانتے تھے، نہ کبھی چلے تھے، کیونکہ بادشاہ کے دربار میں زندگی گزاری تھی، کبھی مشقت اٹھائی نہیں تھی۔ اور یہ چلتے چلتے مدین تک پہنچے، وہاں دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں ایک طرف اپنی بکریوں کو لے کے کھڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے ابو جو ہے وہ بوڑھے ہیں، وہ ضعیف ہے، وہ آ نہیں سکتے، یہ مرد حضرات ہے، یہ پلا کے چلے جائیں گے، پھر بچا ہوا ہم پانی پلا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پلایا، روانہ کر دیا۔ وہ وقت سے پہلے ان کے علماء نے نام صفورہ اور صفیہ لکھے۔ یہ دونوں بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی۔ جب پہنچی، حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا تم جلدی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی آیا تھا جو پردیسی تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ہم آ گئی۔ اور پھر بڑی جو بیٹی تھی اس نے ایک اور جملہ کہا
اس نے کہا کہ وہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اسے ہم مزدوری پر کیوں نہ رکھ لیں؟ باپ نے پوچھا آپ کو کیسے پتا کہ وہ طاقتور ہے؟ کہا کہ وہ ڈول اکیلے نے نکالا، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ طاقتور ہے، اور جب یہ گفتگو ہم سے کر رہا تھا اس کی نگاہیں نیچی تھی، ہماری طرف دیکھا نہیں، اس وجہ سے پتہ چلا کہ یہ امانت دار بھی ہے، کسی کی بہو بیٹیوں پر غلط نظر نہیں ڈالتا ہے۔ اور پھر یہ بھی واقعہ تھا جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا میرے پیچھے چلو، آگے نہیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ تم میرے پیچھے چلو اور مجھے راستہ بتاتے رہو، میری نظر تمہارے بدن پر نہ پڑے۔ اور ہندوستان میں جو دین آیا محمد بن قاسم کے ذریعے سے، اس وقت کا سندھ کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو اس کے حواریین نے بتایا، یہ بیچ میں تفسیر سے ہٹ کے یہ واقعہ لے رہا ہوں، اسی زمن میں آ گیا اس وجہ سے میں لے رہا ہوں۔ تو اس سے کہا، اس کے جو پنڈت تھے، کہا کہ اس مصیبت کو ہٹانے کے لیے آپ کو پوجا کرنے پڑے گی، پوجا کے لیے آپ کے گھر کا آدمی یا آپ کی بیوی، دونوں میں سے کوئی رات کو جنگل جائے گا اور وہاں جا کے پوجا کرے گا۔ تو بادشاہ کے بارے میں لوگوں نے کہا یہاں رہنا مناسب ہے، بیوی کو ان کی جو رانی تھی اس کو بھیجا، اور جب وہ رانی وہاں گئی پوجا کرتے ہوئے، تاریخ داں لکھتے ہیں کہ وہ جو پنڈت تھا اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے اس عورت کی عزت لوٹنا چاہا، اتنے میں ایک نوجوان 17 سال کا 16 سال کا نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کے آیا، اس نے اس کو بچایا۔ تو اس نوجوان نے اس عورت سے کہا کہ چلو میں آپ کو آپ کے محل تک پہنچا دیتا ہوں۔ جب وہ چلنے لگی تو کہا کہ میرے پیچھے چلو۔ پھر جب پیچھے چلنے لگی اس نوجوان نے کہا آپ کے گھنگروں کی آواز آ رہی ہے، یا تو ان گھنگروں کو نکال دو یا ان کو باندھ لو۔ تو وہ عورت بڑی متاثر ہوئی۔ پھر بعد میں اسے جب پتہ چلا کہ جس آفت اور جس مصیبت سے بچنے کے لیے ہم پوجا کرنے گئے تھے، وہی محمد بن قاسم جو عرب سے آیا ہے، یہ وہی لڑکا تھا جس نے میری عزت کو بچایا اور مجھے اس طرح لائے کہ میرے پیچھے چلو اور گھنگروں کی آواز مجھے سنائی نہ دے۔ پھر وہ متاثر ہوئی، پھر محمد بن قاسم سے ملتی رہی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا اللہ رب العزت نے اسے ہدایت دی۔ تو یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہی بات کہی کہ میرے پیچھے چلو۔ اور جب وہاں پہنچے شعیب علیہ السلام کے پاس، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کو 8 سال میرے یہاں نوکری کرنی ہوگی، اور اس کے بدلے میں میں اپنی بیٹی، بڑی بیٹی کا نکاح آپ سے کروں گا۔ 8 سال تو متعین ہے، اگر آپ چاہیں تو 10 سال بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل کیے۔ یہ جو واقعہ جو میں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو لا رہے تھے، یہ بھی اس حدیث میں نقل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کلامی وغیرہ یہ چیزیں ہونے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے ادھر حضرت ہارون علیہ السلام کو وحی بھیجی، اور ہارون علیہ السلام استقبال کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر آئے، اور یہ دونوں بھائی مل کر فرعون کے پاس گئے ہیں۔ اس کی تفسیر جو ہے، پہلے اس کی تفصیل میں لے لیتا ہوں، اس کی تفسیر جو اسی حدیث میں آ رہی اس کے بعد لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہاں پہ ایک بات ارشاد فرمائی جو پچھلے جمعے میں نے کہی تھی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ فرعون کے پاس جب تم جاؤ نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائے، نصیحت قبول کر لے، ڈر جائے۔ فرعون جیسے جابر و ظالم کے پاس اللہ رب العزت وقت کے 2 نبیوں کو تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں، اور کیا کریں؟ نرمی سے بات کرنا۔ یہ فرعون وہی جابر و ظالم ہے جس نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہے ہیں نرمی سے بات کرنا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کی وجہ کیا، خصوصاً مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ ہدایت پہ نہیں آنے والا ہے،
اس کے باوجود اللہ نے نرمی کے لفظ استعمال کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم کسی کو دعوت دو نرمی سے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف آ جائے۔ نرمی سے جو بات کی جاتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ اس پر اگر میں تفصیلات میں چلوں لمبا وقت چاہیے، کیونکہ ہمیں تو آگے بڑھنا ہے۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا، قال ربنا انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے اللہ ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے یا وہ حد سے گزر جائے، ہم پر زیادتی کرے یا حد سے گزر جائے۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اوپر سے انہوں نے اللہ رب العزت سے وعدہ کر لیا، اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ ڈرو مت، یہ وغیرہ وغیرہ چیزیں، یہاں پہ پھر یہی جملہ کیوں لائے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جملہ اس لیے لائے ہیں کہ یہ جو خوف ہے انسان کی بشری تقاضوں میں سے ہے، اس وجہ سے پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی اور بھی بہت سارے موقع پر۔ اس کی وجوہات کیا ہے کہ نبی بشر ہوا کرتے ہیں اور یہ انسانی بشر کے تقاضوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت سے یہ بات انہوں نے عرض کی۔ تو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، ڈرو مت، گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں سنتا بھی رہوں گا، تمہیں دیکھتا بھی رہوں گا۔ یعنی جب تم فرعون کے دربار میں جاؤ گے، اوپر کی آیتوں میں گزرا کہ ہم ہیبت ڈال دیں گے، انہیں مرعوب کر دیں گے، اور یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں سنتا بھی رہوں گا، دیکھتا بھی رہوں گا، تم گھبراؤ نہ۔ اور جاؤ فاتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، کہ تم جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو فقولا انا رسول ربک، ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہم پیغمبر ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب نہ دو، ان کو تکلیف نہ دو، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم اللہ رب العزت کی نشانیاں لے کے آئیں۔ پیچھے گزرا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عصا کو اژدھا بنانا اور ید بیضا یعنی ہاتھ کا چمکیلا ہونا، یہ دونوں اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے۔ اور وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، جو ہدایت کی راہ پر چلے اس کے لیے سلامتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، بعض حضرات سوال کرتے ہیں کہ کافر سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو اس کا جواب کیا دینا چاہیے؟ سلام کا جواب واپس سلام دینا چاہیے یا کچھ اور کہنا چاہیے؟ تو اس کا جواب فقہا نے یہ لکھا ہے، کیونکہ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، اور جو نہ کرتے ہیں ان کے لیے سلامتی نہیں ہے۔ تو ان کے سلام کا جواب علماء لکھتے ہیں ہداکم اللہ، یہ کہہ کر دیا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بنو اسرائیل کو تم نے جو اپنے پاس رکھ رکھا ہے، ان پر تم تکلیفیں دے رہے ہو، عذاب دے رہے ہو، ان کو آزاد کر دو۔ یہ اسی حدیث کے اندر یہ قصہ بھی مذکور ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے یہاں سے آگے آیت نمبر 47 تک ہو چکی ہے، آیت نمبر 48 سے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے، اور حدیث فتون جو کہ میں نے اس ہفتے بھی آدھی بیان کی ہے اسی کو اور اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
پھر